فلم دیکھ رہے تھے۔ ان صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آج ان کا چہلم ہو رہا ہے اور ہم سب ان کے چہلم میں شریک ہیں، اور مرحوم کو یہ فلم بہت پسند تھی، اس لیے ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ فلم دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، اس عمل کے ذریعے ایصال ثواب ہوگا یا ایصال عذاب ہوگا؟ ہماری ذہنی سوچ کہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا دین سے پستی کا عالم کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ایک حرام اور ناجائز کام کو چہلم کے ایصال ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی بکثرت ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ ٹی وی دیکھنے والوں میں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ افسوس، جس چیز کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، آج اس کا گناہ ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ٹی وی میں نامحرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط دکھایا جاتا ہے، یہ تو اس کی روح ہے۔ وہ ٹی وی ہی نہیں جس میں مرد اور عورت کا اختلاط نہ دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں رقص دکھایا جاتا ہے، کوئی فلم رقص سے خالی نہیں، یہ رقص خود ایک مستقل گناہ اور حرام ہے۔ قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کو صاف صاف یہ حکم دیا ہے، آپ ایماندار مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ اب قرآن حکیم کا حکم تو یہ ہے کہ نظروں کو نیچی رکھیں، اور ٹی وی کے اندر نظر ڈالنا ہی مقصود ہے، اور کسی مرد کا کسی عورت پر یا کسی عورت کا کسی مرد پر شہوت سے نظر ڈالنا، اس کو حدیث شریف میں آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، اور پھر دیکھنے کے لیے پیروں سے چل کر جانا پیروں کا زنا ہے، اور دل میں خواہش اور تمنا کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ یہی سب کچھ ٹی وی کے اندر ہوتا ہے، چاہے خبر نامہ ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے فلم ہو، چاہے کوئی اشتہار ہو، ہر جگہ یہی روپ سامنے ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت اور دیکھنے والوں کا سارا منشا جنسی تسکین اور اپنی شہوت کو پورا کرنا، اور اسی خواہش سے اس پر نظر ڈالنا، اور پھر گھنٹوں اس پر نظر جمائے رکھنا، یہ سب کام آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ گناہ کی وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ٹی وی کے اندر ہمیں گناہ کی یہ باتیں نظر نہیں آتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اگر ہم اس کو گناہ نہ سمجھیں تو یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے تمام علماء نے ٹی وی دیکھنے اور اس کے گھر میں رکھنے کو گناہ اور ناجائز قرار دیا ہے، اور اس بارے میں ان کے فتوے بھی موجود ہیں۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اسی لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کراؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔